کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور اور جنا پہلوان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اسے بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ خود پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند، جو اونچا لمبا گبرو جوان اور زمیندار بھی تھا۔ باپ نے بڑے نازوں سے پالا۔ بیٹی اس کے ساتھ ودا کر دی۔ ہفتہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال کہ اسے تو گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بن۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سارے کام سکھاؤ۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب کچھ سکھا۔ چند مہینوں کے بعد صلح ہو گئی اور باپ نے داماد کو بلا کر معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں، بہت لاڈ پیار سے پالی تھی اور پھر رخصت کر۔ ابھی 6 ماہ نہ گزرے تھے کہ اس نے پھر بیٹی کو مار پیٹ کر میکے بھیج کہ اسے تو سلائی کا کام بھی نہیں آتا۔ پہلوان بہت پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سلائی کا کام بھی سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کڑھائی رضائیاں بچھائیاں یہاں تک کہ پراندے بنانے بھی سکھا۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کر۔ پھر چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بیٹی نیل و نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ اسے تو کھیتوں کا کام بھی نہیں آتا اور گائے بھینسوں کا دودھ دونا بھی نہیں آتا۔ پہلوان بڑا دکھی ہو گیا تھا۔ بڑی عزت تھی زمانے میں، اس لیے خاموش رہا۔ اس بار کسان نے بیٹی کو کھیتی باڑی کے کام بھی سکھا دیے اور ایک بار پھر رخصت کر۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی ہوئی میکے واپس آ۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے تو ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں داماد کو رعب جمانے اور مارنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا لیکن یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ چند ہی روز گزرے کہ داماد کو احساس ہوا کہ اس بار تو سر نے معافی مانگی اور نہ ہی بیٹی کو واپس بھیج۔ خیر وہ خبر لینے سسرال گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا انہی پیروں واپس چلا جا اور آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے سال بعد آنا اور اپنی بیوی کو آ کر لے جا۔ اگر اس سے پہلے مجھے نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج۔ داماد شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ پہلوان اپنی بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیج۔ بیوی نے بار بار پوچھا لیکن یہ راز نہ کھولا گیا۔ 2 سال گزر گئے۔ داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کر دی۔ ابھی چاند ہی دن گزرے کہ پہلوان داماد عادت سے مجبور چلانا شروع ہو گیا اور مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ تو جانتا ہے میں بیٹی کس باپ کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد پہلوان نے دوبارہ بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا یہ آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا۔